آگے جہاد میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میں نے آپ کو بتایا سورت کے 4 موضوع ہیں، توحید اور رسالت اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، یاد ہے کہ نہیں ہے اس سورت کے موضوع؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بعدم الانفاق، خرچ نہ کرنے کی صورت میں۔ ہاں ملنگو، لا تلقوا بأیدیکم، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بازائدہ ہے الی التہلکۃ، ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ وہ کیا ہے؟ بعدم الانفاق، کہ جہاد میں خرچ نہ کرو، جہاد میں خرچ نہ کرنے سے یہ ہلاکت ہے، اس ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرے الفاظ میں لا تلقوا ایدیکم، اپنے اس لیے کہ ید کا اطلاق تو ذات کے لیے، نفس کے لیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو بترک الجہاد، جہاد کو ترک کر کے۔ ولا تلقوا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عدم انفاق کی صورت ہے، خرچ نہ کرو۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، جو خرچ نہیں کرتا گویا کہ کأنہ یلقی نفسہ فی الہلاک، ہلاکت کے اندر اپنے۔ واحسنوا، اور نیکی اعمال کو اپنے خوبصورت بناؤ اور نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک یہ ہے کہ نیک وکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا، یہی وجہ ہے جب جہاد ہو، انڈیا سے مقابلہ ہو، انڈیا سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلے حکومت فوج پر خرچ کرے گی جو بیت المال میں ہے۔ میں مسئلہ بتاتا ہوں، عمران خان کو مسئلہ پتہ چلے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر کسی کافر طاقت سے مقابلہ ہو رہا ہے تو بیت المال میں مسلمانوں کے جو حکومت کے پاس ہے، حکومت اس کو خرچ کرے گی۔ ظاہر ہے کہ مجاہدین کے لیے اور فوج کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، پہلی بات یہ کہ وہ خرچ کرے۔ اور اگر بیت المال میں کچھ نہیں ہے تو پھر سرمایہ دار خود دیں گے، نہیں دیں گے تو بادشاہ ان سے زوری لے سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ 11ویں پارے میں آپ سے عرض کروں گا، یہ وہ فلسفہ وہ سلطان المسلم ذل اللہ ہے۔ مسلمان بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور آپ کی جان اور آپ کا مال آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا تو اللہ کا نائب پھر عمران خان ہے، اللہ کا نائب سلطان مسلم ہوتا ہے، لہذا لوگ نہیں دے رہے ہیں تو ان سے زور ہی لے گا۔ کسی طرح کفر کو غالب ہونے کا موقع نہیں دینا ہے۔ یہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خرچ نہ کر إِلَى الْهَلَاكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اپنے اعمال کو خوبصورت بنا، یا احسنوا الانفاق فی سبیل اللہ، خوبصورتی سے خرچ کر دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پاک یہ ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ چلیے گا مولانا، جاؤ چائے پی لو، پھر یہ کہ 11 بجے فوراً آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ جلدی آئے علماء بنی اسرائیل۔ مولانا جہاد کے بعد حج کا مسئلہ نقل کرا، حج اور عمرہ کا۔ جہاد کے اندر بھی مفارقت الاخوان والاوطان، بھائیوں کو، دوستوں کو اور وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حج کے اندر بھی مفارقت الاخوان والاوطان، تو مفارقت عن الوطن دونوں میں موجود ہے، مفارقت عن الاخوان، اس وجہ سے جہاد کے ساتھ حج کے مسئلے کو نقل کر دیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کر دو۔ اور حج اور عمرہ اس وقت مکمل ہوں گے کہ آداب اور شرائط کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَأَتِمُّوا الْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
حج کے لیے الگ سفر ہو اور عمرے کے لیے الگ سفر ہو۔ اس وجہ سے حج تمتع سے حضرت عمر منع فرماتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاکہ بیت اللہ پورے سال آباد رہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے مکمل کر دو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا گیا۔ اب یہ روکنا کس طرح ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بِالْعَدُوِّ، دشمن کے ذریعے سے آپ کو روکا گیا کہ وہاں پر دشمنوں نے، مکے کے راستے پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا، آپ کو چھوڑ نہیں رہے، تو لہذا احصار اور پابندی من العدو۔ اس وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ احصار کا تعلق صرف اس کے ساتھ دشمن کے ساتھ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بِالْمَرَضِ او بالعدو او بمانع آخر، کسی طرح بھی آپ کو روکا جائے، چاہے بیمار ہو گئے یا دشمن نے آپ کو روک لیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی عارضہ پیش آ گئی، یہ سب محصر ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احصار صرف بالعدو خاص نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احصرتم مطلق ہے، لا بشرط شے کے درجے میں ہے۔ لغوی اعتبار سے احصار بالعدو بھی ہوتا ہے، احصار بالمرض بھی ہوتا ہے، اس کے اور بھی صورت ہے۔ اس لیے کوئی جانور جب آپ کو مکے سے روکا جائے حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں، احرام آپ نے باندھا ہے، اب جانور آپ لے کر کے بھیجیں گے، حدود حرم کے اندر وہ جانور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کٹے گا، تو پھر آپ اپنے احرام سے حلال ہوں گے، اس کے بغیر حلال نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر یہ کہ تمہیں روکا گیا دشمن کے ذریعے سے یا کسی مرض سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو فَعَلَيْكُمْ یا فَالْوَاجِبُ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو ہدی بھی آپ کو آسانی سے میسر ہو، لہذا جانور لے کر کے بھیج دو۔ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ موصول سے مل کر کے مبتدا، اور علیکم خبر مقدم، فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، آپ کو سمجھ میں آیا؟ پھر اب یہ احصرتم کے لیے جزا بنے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، سر حلق نہ کرو، حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ وہ ہدی محل میں، محل سے مراد حدود حرم ہے، حدود حرم میں وہ جا کر کے پہنچے، تو پھر یہ کہ وہ ذبح ہو جائے، تو اب یہ ہے کہ آپ حلال ہو جاؤ سر منڈا کر کے۔ فمن کان منکم مریضا، حج اور عمرے کے دوران اگر کوئی مریض ہو، او بہی عزم من راسہ، یا اس کے سر کو کوئی تکلیف ہے، جوئیں وغیرہ، بہی خبر مقدم بنے گا ثابت کامل، اور اذن کائن من راسہ یہ مبتدا مؤخر ہوگا، یہ کان منکم مریضا پر عطف ہوگا، اور یہ سارے مل کر کے شرط ہو گئے۔ فعلیہ فدیۃ من صیام، اگر کوئی مرض کسی کو لاحق ہو گیا یا سر میں کوئی تکلیف ہے احرام کی حالت میں، تو فعلیہ، اور اس نے یہ کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سر منڈایا، حدود حرم سے پہلے سر منڈایا، فعلیہ فدیۃ من صیام، تو پھر یہ کہ وہ روزہ رکھے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر وہ روزہ رکھے، فعلیہ فدیۃ من صیام، روزہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ 3 دن روزہ، او صدقۃ، یا یہ ہے کہ صدقہ کرے گا۔ صدقہ کیا کرے گا؟ 3 سا 6 مسکینوں پر، 6 مسکینوں پر 3 سا، اور ہر مسکین کو نصف سا دیں گے، او نسکین، یا بکری ذبح کر دیں۔ جیسے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈی پکا رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ اس کے چہرے سے اللہ آپ کا بھلا کرے ایسے جوئے گر رہے، فرمایا کیا آپ کو تکلیف ہے؟ فرمایا ہاں۔ اتوزی کا حوام مراسی کا، کیا آپ کے سر کی جوؤں نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، جی ہاں۔ تو فرمایا سر کا حل کر دو، اور اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آدمی یا یہ کہ روزہ رکھ دے اللہ آپ کا بھلا کرے، یا یہ کہ صدقہ کرے 3 سا اس پر 6 مسکینوں پر، اور نسکین، یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، جب احصار سے آپ آزاد ہو گئے، دشمن سے آپ کو امن حاصل ہو گیا، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو عمرے سے حج کے ساتھ، الہ کو ماں کے معنی میں لے لو، یا عمرہ کر کے حج تک فائدہ حاصل کرے، عمرہ سے عمرہ کر کے اللہ کا بھلا کرے، حج کے ساتھ جو فائدہ حاصل کرے، یہ دونوں کو شامل ہے، حج تمتع کو بھی شامل ہے اور حج کرایہ کو شامل ہے، اور حج افراد اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جس نے عمرے سے فائدہ حاصل کیا حج کے ساتھ، مال حج، حج تک۔ اب ایک صورت یہ ہوگی کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا،
میقات سے احرام باندھا اور اشہر حج کے اندر حج کے مہینوں میں جا کر کے آپ نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، سر کا حلق کر دیا، عمرے سے آپ فارغ ہو گئے۔ پھر یوم الترویہ 8 تاریخ کو پھر احرام باندھا، مینا پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یہ چیزیں اس طریقے پر بغیر جانے کے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 8 تاریخ کو اللہ آپ کا بھلا کرے احرام باندھ کر کے پھر یہ کہ مینا میں جاتے، نبی کی رات کو مینا میں رہتے ہیں، یہاں ظہر و عصر بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پڑھتے ہیں، اور مغرب اور عشاء بھی پڑھتے ہیں، اور پھر فجر پڑھ کر کے پھر یہاں سے نکل جاتے ہیں عرفات کی طرف 9 تاریخ کو۔ عرفات میں جا کر کے پھر وہاں زوال کے بعد سب سے پہلے ظہر اور عصر دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، بشرطے کہ بادشاہ موجود ہو یا بادشاہ کا قائم مقام ہو، اور نماز جماعت کے ساتھ بھی ہو، اور عرفات ہو 9 تاریخ بھی ہو، اور امام بھی ہو، جماعت کے ساتھ نماز بھی ہو، اور پھر یہ کہ عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ٹائم میں، یہ سارے شرائط موجود ہیں۔ یہ جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر کو پڑھنے کے بعد 9 تاریخ کو پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وقوف عرفات کرتے، عرفات میں جا کر کے دعائیں کرتے، گڑ گڑاتے، ظہر عصر انہوں نے پڑھی، یہاں تک کہ جیسے سورج غروب ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں 9 تاریخ کو۔ چلتے چلتے پھر واپس مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ مزدلفہ بعض لوگ رات کو 2 بجے پہنچتے، 3 بجے، ٹرانسپورٹ میں تو بڑی تاخیر ہوتی ہے، پیدل جاؤ گے تو 2-3 گھنٹوں میں 2 گھنٹوں میں آپ پہنچ جائیں گے۔ 10ویں کی شب کو یعنی 9 تاریخ کو جیسے سورج غروب ہو گیا تو آپ مزدلفہ آئیں گے۔ مزدلفہ آ کر کے مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے راستے پہ، چلتے چلتے مزدلفہ رات کو 1 بجے پہنچو یا 2 بجے، ظہر کیا ہے، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تھوڑی سی روشنی ہوگی، دعا کر کے مزدلفہ سے مشعر حرام پہاڑ ہے یہاں، پھر وہاں سے آپ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ 10ویں کی تاریخ آپ کو شروع ہوگی۔ مینا میں آپ آگے، مینا میں آگے بڑے شیطان، جیسے کہ کلاس میں ایک بڑا ہی ہوتا ہے، بڑے شیطان کو آ کر کے آپ نے مارا، کنکریاں ماری، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قربانی کر لی، یعنی رمی، نہر، پھر اس کے بعد حلق، سر کا حلق کریں گے، پھر جا کر کے طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت آج اللہ آپ کا بھلا کرے 10ویں کی تاریخ سے شروع ہو کر کے 11ویں کی صبح تک طواف زیارت ہے۔ لوگ خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں اور مشقت میں ڈالتے ہیں۔ اب اس دن کو 10ویں کو یعنی آپ نے رمی کر دیا، بڑے شیطان کو مارا، اور نہر بھی کر دی، حلق بھی کر دیا، تو سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، لیکن بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر سفر میں اللہ کرے بیوی بھی آپ کے ساتھ ہو، حج میں بیوی حلال نہیں ہے۔ طواف زیارت آج 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11ویں کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور 11ویں رات کے صبح تک بھی، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی، بیوی بھی آپ کے لیے پہلے حلال نہیں تھی، اب وہ بھی حلال ہے، سمجھے؟ 11ویں کو آپ نے رمی کر دیا، اور 12ویں کو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 11-12 کو بھی رمی کرنا ہے، 10 کو بھی کر دی۔ 13ویں کو اگر آپ ٹھہرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ٹھہرے تو آپ کو اجازت ہے، فمن تعجل فی یومین 11-12 ومن تاخر، 13ویں کو ٹھہرے فلا اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، یہ آپ کا حج ہو گیا۔ اور آخر میں جب آپ آئیں گے، کراچی آئیں گے، تو طواف وداع کریں گے۔ طواف وداع بھی واجب ہے، ترک کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ اور اگر طواف وداع عورتیں ہیں، ان کو کوئی عذر لائق ہو گیا، حج انہوں نے کر لیا، طواف زیارت وغیرہ کر لی، اس کے بعد ان کو عذر لائق ہو گیا، طواف عذر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، ماہواری، اب وہ طواف نہیں کر سکتے، عورتوں پر معاف ہے، ٹکٹوں کا تیار ہے، پاک نہیں ہو رہی، یہ حجی مسئلہ سارا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ حج تمتع، یہ حج تمتع میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ نے کر لیا، عمرہ پہلے کر لیا ہے، میقات سے عمرہ باندھا کر کے عمرہ کر دیا، احرام باندھ کر کے، پھر اس کے بعد یوم الترویہ کو پھر احرام باندھ کر کے جا کر آپ نے، یہ آپ کے حج اور عمرہ دونوں ہو گئے، لیکن فاصلے سے، عمرہ کے بعد آپ فارغ ہو کر کے آپ نے حج کیا۔ حج کران میں آپ میقات سے احرام باندھ کر کے دونوں کی تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک بحجۃ و عمرۃ، اللہم تقبلہما منی، اللہم ویسرہما منی، ویسرہما لی، ان کو میرے لیے آسان کر دے۔ آ کر کے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد آپ حلال نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ 8 تاریخ کے لیے
8 تاریخ کو جا کر کے حج کریں گے، اور حج کے بعد آ کر کے پھر وہی ترتیب ہوگی جو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا حج کران والے کے لیے۔ البتہ کران والے درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا عمرہ کرنے کے بعد، وہ حج تک انتظار کرے گا، اسی طرح حالت احرام میں رہے گا۔ حج تمتع اور حج کران والے دونوں کے لیے قربانی لازم ہے، دم شکر ان دونوں پر لازم ہے۔ حج افراد والا جو صرف اکیلا حج کرتا ہے اس پر کوئی دم نہیں ہے، یعنی قربانی اس پر نہیں، قربانی حج تمتع اور حج کران والے دونوں پر ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی غریب ہے میری طرح، وہ قربانی نہیں کر سکتا، جانور وہاں پر مہنگے ہیں، تو 7، 8، 9، حالانکہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے 7، 8، 9 3 دن وہ روزہ رکھے وہاں پر، اور 7 دن جب واپس گھر آ گیا تو یہاں 7 دن روزہ رکھے۔ کراچی میں روزہ رکھ لینا، لیکن مکے میں وہاں پر آپ نے 3 دن روزہ رکھا، اس کا ثواب اور ہوگا، اور یہ جو 7 دن آپ یہاں کریں گے اس کا ثواب اور ہوگا۔ یہ تو مزہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تلک عشرۃ کاملہ، ثواب میں بالکل برابر ہے۔ یہ کراچی والے 7 دن کا بھی وہی ثواب ہوگا جو 3 دن آپ نے مکے میں رکھا۔ یہ حج ہو گیا۔ اس کے بعد حج والوں کی 3 قسمیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ماتا دنیا راکا، ان کو صرف حج میں دعا قبول ہوتی ہے دنیا راکا، اور بعض یہ ہے کہ اللہ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ بس یہ آدھا پارہ پورا ہو گیا۔ ارے کچھ بنا پڑا چلیے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْإِحْصَارِ مِّنَ الْعَدُوِّ، دشمن سے جب آپ کو امن حاصل ہو گیا، فمن تمتع بالعمرۃ، جس نے فائدہ حاصل کر دی عمرے سے حج کے ساتھ، یہ حج کران اور حج تمتع دونوں کو شامل ہے۔ فعلیہ مستیسر، چونکہ جزا اللہ آپ کا بھلا کرے جملہ ہوگا تو علیہ مستیسر، فعلیہ مستیسر من الہدی، بس اس پر لازم ہے جو ہدی اس کو میسر ہو، آسانی سے مل جائے۔ ما موصول استیسر فعل و فاعل من الہد متعلق ہو گیا، موصول سے مل کر کے مبتدا، اور علیہ ثابت قائن حاصل موجود مستقر خبر مقدم، سمجھتا ہے؟ فعلیہ مستیسر من الہدی، فمن لم یجد الہدیہ، فمن لم یجد الہدیہ، جس کو ہدی نہ ملے، فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج، فعلیہ یہ جزا آ گیا من لم یجد کے لیے، فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 دن حج کے دوران 7، 8، 9 کو روزہ رکھیں، اور وصیام سبعۃ ایام، اور 7 دن روزے اذا رجعتم، جب کہ واپس آ گئے۔ اڑے کچھ بلا پڑ گیا۔ فمن لم یجد فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج وصیام سبعۃ اذا رجعتم، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ دیکھیں فمن لم یجد فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ، یہ ثابت قائم جس جو خبر بنتا ہے اسی کے ساتھ اذا رجعتم کو ظرف بنائیں گے، سمجھے؟ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وصیام سبعۃ اذا رجعتم، یا صیام کے لیے ظرف بنا دو، وصیام سبعۃ وقت رجوعکم الی البیت، الی بیوتکم، اپنے گھروں میں آ جاؤ۔ ہو گیا۔ اب تلک عشرۃ کاملۃ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس شبہ کو دفع کر دیا کہ پاکستان والا حج، پاکستان والے روزے الگ ہوں گے، وہ الگ ہوں گے۔ فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب ثواب میں برابر ہے۔ تلک عشرۃ کاملۃ، اڑے ہو گیا؟ جی عشرۃ عدد ہے، معدود اس کے اللہ آپ کا بھلا کر روزے ہیں۔ تلک عشرۃ صیامن، تلک عشرۃ صیامن، یہ 10 دن کے روزے مکمل ہے۔ ذالکہ، یہ حج تمتع اور حج کران یہ آفاقی لوگوں کے لیے، مکی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ حج تمتع حج کران آفاقی لوگوں کے لیے، مکی لوگوں کے لیے صرف حج افراد ہے، جو مکے میں حدود میقات کے اندر مواقیت کے تحت جو رہتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائیں وہاں پر آپ جائیں گے، ذوالحلیفہ ہے، یلملم ہے، قرن منازل ہے، فلانا ہے، جیرانہ ہے، یہ حدود مواقیت ہے جہاں سے احرام باندھ کر کے آدمی پھر یہ کہ داخل ہوتا ہے حدود حرم کے اندر۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ آپ نے دیکھا تینوں قسم آ گئے، حج افراد بھی آ گیا، حج تمتع۔ اب صرف یہ ہوگا عمرہ کر کے آپ فارغ ہو گیا اشہر حج میں، پھر یوم الترویہ کو 8 تاریخ کو احرام باندھا، یہ حج تمتع ہے۔ عمرہ کر کے آپ حلال نہیں ہوگے، پھر یہ کہ 8 تاریخ کو مینا چلے گئے، درمیان میں حلال نہیں، یہ حج کران ہے۔
اور یہ حج تمتع حج قران آفاقی لوگوں کے لیے، خارجی لوگوں کے لیے، مکی لوگوں کے لیے صرف اللہ آپ کا بھلا کرے حج افراد ہے۔ یہ 3 قسمیں حج کے منصوص علیہا بنص صریح ہے۔ اور ہمارا غامدی صاحب فرماتے ہیں کوئی حج مج کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ مولویوں کے اپنے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو 700 لوگ آپ یہاں پر 600-700 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو عجیب بات بتاؤ، اگر آپ قسم بھی اٹھائیں کہ غامدی کو قرآن پڑھنا آمنے سامنے بھی نہیں آتا، آپ حادث نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے ملک کے جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا حال یہ کہ ان کو خود بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اردو جن کی اچھی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب آج کل یہ بھی نصوص کا انکار بھی اس نے شروع کر دیا۔ اسکول میں زندگی بھر فیل ہوتا رہا، اسکول میں کالج میں یہ زندگی بھر فیل ہوتے رہے، اور ہمارے کراچی کے کچھ بزرگوں کے کسی کے نواسی کو، پوتے کو بھی اسناب وہ بنا دیا، داماد بنا دیا، سمجھے؟ اور ہمارے امام اہل سنت کا پوتا بھی اس کے پاس جا کر کے مرتد ہو گیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر فرض نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ یہ آیتیں پڑھو کہ خدا مرتد ہونے سے بچائے۔ ہر ساتھی اس کا اہتمام کرے۔ میں نام نہیں لیتا کہ کس مولوی کا بیٹا مرتد ہو گیا، بس ایک آ گیا، میں نے آپ سے عرض کیا، کچھ تو آپ کو بتا دیا کہ امام اہل سنت کا پوتا وہ پکا بے ایمان، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ قادیانی کی حمایت میں جو لکھتا ہے اس کو بھی آپ پڑھ دیں، سمجھے؟ امام اہل سنت حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ خود میرے استاد ہیں، میں نے ان سے اجازت حدیث بھی لی۔ حضرت امام اہل سنت بدعات کے خلاف، شرکیات کے خلاف زندگی اس نے اپنی صلاحیتیں خرچ کی، لیکن اب پوتے جو ہے نا ان کا حال یہ ہو گیا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا وہ پکا مرتد بے ایمان بن گیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ایسا ذہین میں نے نہیں دیکھا کسی کو، لیکن وہ مرتد ہو گئی۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگو مولوی صاحب، سمجھے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ غامدی ہوئی ہے، ٹکے کا آدمی بھی نہیں، ٹکے کا بھی نہیں، سمجھے؟ جیسے اللہ نے ہماری قوم کو اندھی کر دیا ہے، قوم ہماری اندھی ہے، سمجھے؟ ان کالی پگڑی والوں کے بھی پیچھے پڑے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جس کی زبان پہ اللہ نے قرآن بھی نہ لایا ہو تو پھر کیا؟ ہمارا گلا ٹھیک ہو جائے، آپ کو بتا بھی دیا تھا 1-2 دن پہلے، گلا ہوتا تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھے؟ ہے اس لیے بعض جماعتیں اس قسم کی ہے کہ مجھے تو 1 ٹکے کا بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ 100% غلط ہے، اس لیے کہ میرے رب نے جب قرآن ان سے لیا ہے تو ان جیسا بغیرت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو میں مولوی نہیں ہوں لیکن ملا تو ہوں نا، بولو، مولوی نہیں ہوں ملا تو ہوں نا، اور ملا نہیں ہوں تو ملوڑو تو ہوں نا۔ میں ایک زمانے سے لاکھوں انسانوں کے سامنے رو رہا ہوں کہ ان کے اندر ایک حافظ قرآن ہو یا صحیح قرآن پڑھنے والا ہو جو روانگی سے قرآن پڑھے، ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہو۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا نیٹ پہ، منظور مینگل کا جواب انہوں نے دیا، منظور مینڈک، اس کا جواب انہوں نے دیا منظور مینڈک، اور جواب یہ دیا، اس جواب میں یہ ہے کہ ہمارے اندر حافظ کیوں نہیں ہے؟ جو ایران میں حسن قرات ہوتا ہے اور مصر کے اندر حسن قرات ہوتا ہے، اس میں ہمارے لوگ حصہ لیتے، وہ تو رٹا لگا کر کے 1-2 رکوع آمنے سامنے پڑھنے والا، بات حافظ کی ہو رہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ورنہ حافظ ہو تو صاف صاف کہ یہ حافظ ہے، تم اس سے مقابلہ کرو، بات اتنی سی ہے، یہ ناک ہے بس، یہ کوئی نہیں۔ مولوی صاحب چکوال کے اندر کسی زمانے میں ایک بڑے چودھری نے کروڑوں کی شرط لگائے، اس زمانے کے اندر جبکہ پیسے کی بڑی قیمت تھی، 4 آنے میں روٹیاں تھیں، چائے 4 آنے کی ملتی تھی، 8 آنے کی۔ چودھری نے کروڑوں کا اعلان کیا کہ کوئی حافظ قرآن
ایڑی چوٹی کی زور لگایا شین و یا عین و آنے کوئی حافظ نہیں نکلا. سمجھ گیا احجان دا پتر. تو ہمارے غامدی صاحب بھی وہ اسی میں ہے. ذالکہ یہ تمتع بالعمرۃ والحج. ذالکہ فرماتے کہ حج اور عمرہ کو جمع کرنا یا الگ الگ کر دینا اشہر حرم کے اندر وہ حج تمتع ہوگا. ذالکہ کائن یہ اس کے لیے لمن لم یکن اہلہ اہل حج نہ ہو حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو. مسجد حرام سے پورا مکہ مراد ہے حدود حرم. اطلاق الخاص میں ارادۃ اللہ. واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون مامورات میں اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْمُرَائِي حج کے اندر ریا اور نمود والے کو اللہ سخت گرفت کرتا ہے. سمجھتا ہے حج کرے لیکن ریا نمود نہ کرے. من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جو آدمی زن شوئی بھی نہ کرے حج کے دوران فسق و فجور بھی نہ کر دے اور ریاکاری بھی نہ کر دے رجع کیوم ولدت امہ حج سے ایسے واپس ہوتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوگی. اس طرح پاک صاف ہوتا ہے. اب حج کے کون سے مہینے؟ الحج اشہر معلومات. الحج اشہر معلومات. وقت الحج مولانا اشہر چونکہ مہینے ہیں وقت ہے تو وقت الحج مضاف محذوف ہے. وقت الحج اشہر معلومات. حج کا وقت چند مہینے معلوم ہے شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ. فمن فرض فیہن الحج جس نے فرض کیا لازم کر دیا ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج کو یعنی احرام باندھ کر کے فلا رفث فی الحج ولا فسوق کائن فی الحج ولا جدال فی الحج. اس وقت عطف الجملۃ علی الجملہ یہ جملہ فلا رفث ثابت فی الحج ولا فسوق ثابت فی الحج ولا جدال ثابت فی الحج ہو گیا. دوسرا ہوگا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ثابتات فی الحج ثابتۃ فی الحج. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت عطف المفرد علی المفرد ہو گیا. آپ نے قافیہ میں پڑھا اس کی ترکیب دیکھ لو. وَحُكْمُهُ اللہ کثرت ولا تنوینا. کچھ بولا بڑھ گیا مولانا. اسی طرح حج کے اندر زن شوئی بھی نہیں فلا رفث جمع وغیرہ زن شوئی ولا فسوق اور دیگر فسق و فجور ولا جدال فی الحج. وما تفعلوا من خیر جو بھی بھلائی کا کام آپ کریں گے یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اس پر اللہ آپ کو بدلہ دیتا ہے. وتزودوا اپنے لیے توشہ لے لو حج کے دوران. فإن خیر الزاد بہترین توشہ التقوی سوال سے بچنا ہے بھیک مانگنے سے بچنا ہے. واتقون یا اولی الالباب عقل مندوں مجھ سے ڈرا کرو. ہو گیا مولانا. یمنی لوگ کہتے تھے نحن المتوکلون علی اللہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے. ارے بابا کچھ تو لے لو. توشے کا انتظام نہیں کہ حج میں جا کر کے پھر اس حاجی سے بھیک مانگے اس سے بھیک مانگے. فرمایا یہ کون سا توکل ہے جی. یہ ہمارے ساتھی کہتے نکلو چلے پہ. ارے بابا میرے بچوں کا خرچہ نہیں ہے گھر کا بھی نہیں ہے میرا اپنا کرایہ نکلو نہیں بالا بھائی نکلو بھائی. میں ان ساتھیوں کو جانتا ہوں اللہ کی قسم کروڑوں لے کر کے مرے لوگوں کا قرضہ لے کر کے مر گئے اور میرے نبی نے ایسے لوگوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. میں ان ساتھیوں کو جانتا ہوں کہ جو چلے لگائے جنہوں نے سال لگایا خدا کی قسم کروڑوں پیسے لوگوں کے قرضہ لے کر کے مر گئے اور ان کے وارث مکر گئے انہوں نے نہیں دیے لوگوں کو. تو اس جماعت میں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت کے پاس جنازے آ رہے ہیں قرض دار آدمی ہے. حل ترک وفاء الوالدین اپنے قرضوں کے لیے مال چھوڑا اس نے پورا کرنے. کہا کہ جی ہاں. حضرت نے نماز جنازہ پڑھی. دوسرا آ گیا حل ترک وفاء الوالدین اپنے قرضوں کے لیے مال اس نے چھوڑا. کہنے لگے نہیں. کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا. صحابی کہتا حضرت میں اس کا قرضہ دے دوں گا اس کو محروم نہ کر دو. حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی. تیسرا آ گیا اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو قرضہ اس نے. حضرت نے فرمایا تم لوگ نماز جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا. اس لیے کہ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح ہے. بولو حقوق العباد کو تو قرضہ لے کر کے اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کون سی دینداری آپ کی؟ سمجھتا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ توشہ لے لو اپنے لیے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ بہترین توشہ التقویٰ سوال سے بچنا ہے.
واتقون یا لیس علیکم جناح ان تبتغوا، حج کے دوران لوگ تجارت کرتے کوئی مسئلہ نہیں، لیس علیکم جناح کوئی تم پر مذائقہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، علیکم خبر مقدم بنے گا، جناح ثابت فی ان تبتغوا، جناح ثابت فی ان تبتغوا کہ آپ طلب کرو فضلا من ربکم، اللہ کی جانب سے رزق طلب کرو حج کے دوران، تجارت کرو۔ فیضا افضتم من عرفات، عرفات سے جب واپس ہو جاؤ، افضتم کا معنی رجعتم، جب عرفات سے واپس ہو جاؤ، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام جو کہ اللہ کا مزدلفہ میں، وہاں مشعر الحرام میں یاد رکھ لو، اللہ کا ذکر کرو، واذکروا اس کو یاد کرو، کما ہداکم اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، لما ہداکم کما ہداکم، واذکروا ذکرا کائنا کما ہداکم کہ اس نے آپ کی رہنمائی کر دی، ان کنتم لمن الضالین کہ آپ تھے، تحقیق آپ تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے، لمن الضال من قبل نزول القرآن، من قبل نزول القرآن، قرآن کے نزول سے پہلے، فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ استقوا سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے، لَمِنَ الضَّالِّينَ آپ راستے سے یہ کہ ہٹے ہوئے تھے۔ مولانا قریش یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ بیت اللہ کے خادم ہیں اور ہم لوگ اللہ کے لاڈلے بیت اللہ کے رہنے والے ہیں، ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کچھ تو فرق ہونی چاہیے۔ دوسرے لوگ 9 تاریخ کو عرفات میں جاتے تھے، وقوف عرفہ کرتے تھے، یہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، سمجھے، اور پھر 10 کو وہاں سے واپس ہو، تاکہ فرق ہونے، جیسے محتمم صاحب کے بیٹے کو الگ پڑھاؤ اور عام غریبوں کو ان کی تدریس الگ ہو۔ محتمم صاحب جیسے اپنے بیٹوں کے لیے الگ بندہ مقرر کرتا ہے نا مدرس، اور اس وجہ سے محتممین کے بیٹے بہت قابل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، دنیا کے ذلیل قسم کے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ امام بخاری کو بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو الگ پڑھاؤ، فرمایا مجھ سے نہیں ہو سکتا، بخاری کے عام سبق میں آ جائے نہ آ جائے۔ آپ کے گھر پہ ٹیوشن پڑھاؤں میں، بخاری نہیں۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے پابندی لگی، وہاں سے ہجرت کر کے زمین دائرہ تنگ کر دیا آپ کے لیے، مصیبتوں سے تنگ آ کے چلے گا مولوی صاحب۔ لیس علیکم جناح کوئی مذائقہ نہیں ہے، فی ان تبتغوا جناح کائن فی ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کی طرف سے جو فضل ہے اس کو طلب کرو، یعنی رزق تجارت کرو سفر حج کے دوران۔ فیضا افضتم من عرفات، فرمایا کہ قریشیت کو چھوڑ دو، آپ بھی اسی طریقے پر جاؤ، عرفات سے واپس ہو جا۔ فیضا رجعتم من عرفات، جب عرفات سے واپس ہو جا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کر لو، یہ ذکر باللسان ہے۔ واذکروا کما ہداکم، اور اللہ کو یاد رکھ لو کہ اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، یہ لام کاف تعلیلی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے آپ یہ ہے کہ تحقیق آپ یہ ہے کہ راستے سے ہٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا، تم لوگ واپس ہو جاؤ، من حیث، اس عرفات سے، افاض الناس جہاں سے لوگ، جس جگہ سے لوگ واپس ہوتے عوام لوگ، ثم افیضوا واپس ہو جاؤ، طواف کے لیے اب آئیں گے واپس، مشعر حرام میں آئیں گے، مزدلفہ میں رات کو رہیں گے، پھر وہاں سے 10 کی تاریخ کو طواف کے نکلے۔ ثم افیضوا، پھر واپس ہو جاؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس ہوتے، واستغفر اللہ، اور تم سے حج کے دوران جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس پر استغفار کر لو۔ ان اللہ غفور، اللہ غفور ہے، وہ آپ کے لیے بخش دے گا جو کچھ آپ سے ہو گیا، اور رحیم بکم، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحیم ہے، آپ کے حج کو اللہ پاک یہ ہے کہ ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ فیضا قضیتم مناسککم، مناسک حج کو جب آپ نے پورا کر دیا، قضا یہاں پر ادا کے معنی میں، فیضا ادیتم مناسککم، جیسے کہ قرآن میں فیضا قضیت الصلاۃ، فیضا ادیت الصلاۃ، یہ نور الانوار کا مسئلہ ہے۔ فیضا قضیتم مناسککم، مناسک حج اور احکام حج کو جب آپ نے پورا کر دیا، فاذکروا اللہ ذکرا کائنا کذکرکم آباءکم، تو اللہ کو اس طرح یاد رکھ لو جیسے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ۔ فاذکروا اللہ ذکرا ثابتا کذکرکم آباءکم، آباءکم مفعول بھی، ذکر مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، او اشد ذکرا، یہ ذکر پر آتا ہے، فاذکروا اللہ کذکرکم او کاشد ذکرا، جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے تو اسی طرح اللہ کو یا اس سے بڑھ کر کے
ارے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا. عرب میں تو یہ ہوتا تھا جیسے حج کیا اور عرفات سے واپس ہو. ہمارے والد صاحب بڑے آدمی تھے, بہت بہادر تھے. میرے دادا کا کیا کہنا, میرے پردادا کا کیا کہنا, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. فرمائیں وہ تم کو چھوڑو, آبا و اجداد کا تذکرہ چھوڑو, اللہ کا ذکر کرو. اب بھی بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ بیٹھتے ہیں بکریاں ذبح کر کے عشاء کے بعد پوری رات اپنے آبا و اجداد کی تاریخ. یہ جو آپ کے ابن خلکان تھا, یہ ابن خلکان نہیں بلکہ کیا ہے, ابن خلکان. خلکان مانا اترک, کانا کو چھوڑو. اصل میں کہتا تھا کانا ابی عالما کبیرہ, میرا ابا بہت بڑا آدمی تھا. وکانا جدی عالما کبیرہ, جد میرا بہت بڑا تھا. وکانا فلان کذا وکذا وکانا امی, میرا ابا. اور حدیث میں ایک راوی آتا ہے زید الامی, جب اس سے مسئلہ پوچھتے یار مسئلہ بتاؤ, کہتے اسبرو حتی اسأل امی. بولو اسبرو, آپ لوگ ٹھہرے رہو, میں چچا سے پوچھ کر کے آتا ہوں. پھر دوسرے نے مسئلہ پوچھا, وہ پوچھا, پھر کہا کہ ماذا رأیک فی ھذا المسئلہ, کہتے اسبر شویہ شویہ, صبر کرو, حتی اسأل امی, چچا عالم ہے اس سے پتہ کرو. پھر مولا جمیل نے مسئلہ پوچھا, کہتے اسبر حتی اسأل امی, تو اس کا نام لوگوں نے رکھا امی, عم زید الامی. اڑے کچھ بولے بڑا, یہاں بھی یہی ہوتا ہے. میرا والد ایسا تھا, میرا دادا ایسا تھا, فلاں ایسا تھا. جیسے کہ محتمم کے بیٹے یا پیروں کے بیٹے مستقل, پھر جیسے پیر صاحب کے مرنے کے بعد وہ رسول اللہ پر اتنی کتاب نہیں لکھتا, وہ صحابہ پر نہیں لکھتا, اپنے ابا پر سوانح عمری حضرت الو صاحب. سمجھ رہی ہے کہ نہیں, کہ ابا جی کی زندگی. اور پھر جب اس کا بیان 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے, ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, اس کو اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر فرمایا ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. آپ کے والد صاحب کو تو آپ کی امی کو زیادہ معلوم ہوگا, اسے اور پتہ کرو. سمجھے, قرآن اس کو ہائی یاد نہیں, حدیث اس کو یاد نہیں, تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے. سمجھے ملنگو. تو مولانا صاحب یہ نہیں ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں کی نسبتیں ہوتی تھی, نسبت سمجھتا ہے, نسبت. من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ, حدیث ہے. من بطا بھی عملہ, جس کے عمل نے اس کو پیچھے بھیجا ہے, اعمال کے اندر کمزور ہے, لم یسرع بھی نسبہ, نسب اس کو کام نہیں آئے گا. یا فاطمۃ اللہ اغنی عنک من اللہ شیئا, فاطمہ میں آپ کو اور فائدہ نہیں دے سکتا. اعمال تمہارے صحیح ہوں گے پھر فائدہ آئے گا کہ محمد کی بیٹی ہے. حسب و نسب اور اعمال مل جائے پھر مزہ آتا ہے. صرف اس طرح نسبتیں سمجھتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. فاذکروا اللہ ذکراً کائناً کذکرکم آباءکم, جیسے اپنے آبا اوشد ذکر. فمن الناس, اس کے بعد حاجیوں کی قسمیں بتاتے. فمن الناس خبر مقدم, من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, ایک حاجی وہ کہتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ دنیا میں دے, دنیا میں دے دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, جنت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. آخرت یہاں جنت کے معنی میں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق من نصیب, جنت کا ایک حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا. جیسے کہ ہمارے بلوچستان کا اللہ آپ کو بتا کر حاجی صاحب جا کر کے دیکھ رہا ہے, دوسرا حاجی صاحب وہ مکے میں دعا کر رہا ہے بیت اللہ میں, اللہ 6 لاکھ روپے دے دے, اللہ 6 لاکھ روپے دے دے, اللہ 6 لاکھ کا قرض دار ہوں, اللہ 6 لاکھ. اس نے کس کر کے تھپڑ مارا, کہا بے غیرت کا بچہ, 6 لاکھ تم مجھ سے پشین میں لے لو, میں دے سکتا ہوں آپ کو. پشین جانتے ہو نہیں جانتے, کوئٹے سے آگے. 6 لاکھ تم آ جاؤ پشین میں آپ کو دے دوں گا. بیت اللہ میں آ کر 6 لاکھ مانگتے ہو, مارکیٹ خراب کرتے ہو, یہاں کروڑ مانگو. تم مارکیٹ خراب کرتے ہو, سیزن خراب کرتے ہو, 6 لاکھ تپشین کرا زیادہ تورکو, یہ 6 لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں, مارکیٹ خراب نہ کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, حاجیوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں, ہمارے فی الآخرۃ من خلاق. دوسرا حاجی یہ کہ وہ منہم بعض, ان میں سے خبر مقدم, من یقول یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے, وفی الآخرۃ حسنۃ, آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے. ظاہر ہے کہ حسنہ نہ کرے, دنیا والی بھلائیاں الگ ہے, آخرت والی الگ ہے. الحمدللہ. النکرۃ اذا وجدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی.
وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ مذکورہ حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے، لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ثواب ملے گا، نصیب ثواب کے معنی میں، مما کسبوا من کسبہم، جو انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ حج کے اندر اگر مخلص رہے یا مرائین نام نمود والے رہے، مخلص رہے ان کو اسی طرح بدلہ ملے گا، اور اگر مرائی رعایت کیا ہے نام نمود والا دکھلا والا ان کو اسی طرح۔ واللہ سریع الحساب للمرائین، اللہ پاک ریاکاروں سے جلدی حساب لیتا ہے، ان کو چھوڑتا نہیں۔ واللہ سریع الحساب للمخلصین، سمجھے، مخلصین کو جلدی حساب حق میں دے دے گا اور مرائین کی گرفت کر دے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، حج کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھ لو، گنے چنے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یہ سب کچھ بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دنوں میں جلد بازی کرے، مانا یا کہ 11 اور 12 کو یہ کہ رمی کر کے اور وہ واپس آ جائے، فَلَا إِثْمَ كَائِنٌ عَلَيْهِ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ بَيْتِهِ، اپنے گھر آ جائے، اجازت ہے اس کو۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو تاخیر کر دے 13ویں تاریخ کو بھی، سمجھے، 10 11 12 13ویں تاریخ بھی مینا کے اندر رہے اور رمی کرے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اس کا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس اس کے بعد فرماتے ذالک لمن اتقى، یہ حج کا ثواب، ھذا ثابت لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرے گا، منہیات سے ڈرے گا۔ ھذا الثواب، یہ ثواب حاصل لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرے۔ واتقوا اللہ، اللہ کے بندو، فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ سے ڈرا کرو معمورات اور منہیات میں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، جیسے میرے رب نے حج میں تمہیں جمع کر دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ تُجْمَعُونَ إِلَيْهِ، تمہیں اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میدان محشر عرفات پہ ہوگا، اس مناسبت سے اللہ آپ کا بھلا کرے محشر کا ذکر کرے، حشر کا ذکر کرے۔ حساب کتاب کا جو کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ہوگا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے عرفات ہے، اللہ ہی جانے۔ کچھ بنا پڑ گیا؟ جیسے حج میں میرے رب نے آپ کو جمع کر دیا، حساب و کتاب پہ بھی اسی طریقے اور جمع کرے گا۔ ایک یہ ہو گیا۔ یہاں اہل التقویٰ کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ کچھ لوگ آخرت مانتے ہیں، کچھ اور مانگتے ہیں، اور ایک اور بڑے شکی قسم کا جو اپنے خواہشات کے پیروکار ہے، یہ اخنس بن شریک بڑا فصیح تھا، بلیغ تھا، محمد رسول اللہ کی خدمت میں آتا تھا، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر، حضرت ہم آپ کو ماننے والے، حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے پاس آتے ایمان تازہ ہوتا ہے، حضرت جب آپ کے پاس آتے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اور یہاں سے جب واپس ہوتا مسلمانوں کی کوئی فصل کھڑی ہے، اس فصل کو آگ لگا دی، کہیں مسلمان کا کوئی جانور ہے اس کے کونچیں کاٹ ڈالی، بکری ہے اس کو ذبح کر دیا، اس کے بارے میں۔ تو پہلے والا اہل تقویٰ کے لیے ذکر تھا، اب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اہل شقوہ کا ذکر ہے۔ ہاں ملنگو، اہل شقاوت پہ اہل تقویٰ، اب اہل شقاوت۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ، اخنس بن شریب ہے، یہ خبر مقدم، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی باتیں آپ کو بھاتی ہوں گے، پسند آئیں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ شہادت کے اندر قسم کا معنی ہوتا ہے، یعنی قسم اٹھاتا ہے علی ما، اس گند پر جو اس کے دل کے اندر ہے، کہ کوئی گند نہیں ہے میرے دل میں، بالکل صاف۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بہت سخت جھگڑالو ہے، یہ سخت جھگڑالو ہے۔ جہاں پر 2 لفظ مترادف ہوں، 2 لفظ مترادف ہوں، ان میں سے ایک کے دوسرے کی طرف اضافت ہو جائے تو پھر تجرید ہوتی ہے اور ان کے معنی الگ الگ کرتے ہیں۔ ویسے الدو کا معنی خود جھگڑالو اور الخصام کا معنی خود ہی جھگڑا، لیکن اب اضافت و احدہما الی الاخر، الدو کو خصام کی طرف اضافت کر دیا، اس لیے اب الدو کا ترجمہ ہوگا صرف سخت۔ هذا هو التجرید، یہ تجرید ہے۔ والد صاحب ہمارے فرماتے تھے، یہی قانون ہے جو آپ سے عرض کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں آپ کو بھاتی ہوں گی، پسند آئیں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، گواہ بناتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، عَلَى مَا ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حال یہ کہ جھگڑالو، سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے واپس ہو جاتا ہے، اِذَا تَوَلَّى انصرف عَنْكَ، جب آپ سے واپس ہوتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ آپ کا بھاگ دوڑ کرتا ہے، دوڑتا ہوا زمین کے اندر، زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں انجام کار تخریب کاری کرے۔
کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ کھیتیوں کو ضائع کر دے، وَالنَّسْلَ اور جانوروں کی نسل کو، یہ فسادی ہے، اور فسادی کبھی اللہ کا محبوب نہیں بنتا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اس سے کہا جاتا اللہ سے ڈرا کرو، ارے گدھوں کے پاؤں کاٹنے میں کیا فائدہ، اونٹ کے پاؤں کوچے کاٹ ڈالی کیا فائدہ، بکری کو ذبح کر کے پھینکا کیا فائدہ، دوسرے کو نقصان دینا، سمجھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اخذت العزت تو غرور اس کو گرفت کر لیتا ہے، یہاں عزت غرور کے معنی میں، غرور اس کو پکڑ لیتا ہے، علل اس میں گناہ پر، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یا بسبب اس میں اس کی طبیعت میں گناہ ہے، اس بنیاد پر غرور اس کو آ جاتا ہے، فحسبہ جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ جہنم، وَاللَّهِ لَبِئْسَ الْمِہَادُ جہنم، مخصوص بزم جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بالمقابل مولانا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اور کچھ لوگ وہ ہے جو اپنی ذات کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت بڑے مشفق اور مہربان ہے اپنے خاص۔ اب یشری نفسہ جو اپنی ذات کو خریدتا ہے اللہ کی رضا کے لیے یا اپنی ذات کو بیچتا ہے پیسے سے، اپنی ذات کو بیچتا ہے اللہ کے ہاتھ پر، سمجھے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، یہاں یشری کا ترجمہ خرید سے کر لو بہت اچھا ہے۔ اصل میں یہ حضرت صہیب کے بارے میں، حضرت صہیب جب مکے سے مدینہ کو جب نکلے تو درمیان میں کافر اللہ آپ کا بھلا کر رکاوٹ بنی، کافر حضرت صہیب بڑے تیر انداز تھے، فرمایا کہ جانتے ہو میرے اس ترکش کے اندر کتنے تیر ہیں، اگر لڑائی پہ آ جاؤ، ٹھہرو اپنے جگہ پر ٹھہرو، گڑ گڑ نہیں کرو، میرے اس ترکش میں جتنے تیر ہیں اگر مارنے پہ آ گیا تو میں غضبناک قسم کا غضب کا تیر انداز ہوں، تم لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے، بھاگنے پہ آ جاؤں آپ لوگ مجھے پکڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے میرے مکے میں جتنے پراپرٹی ہے جائیداد ہے وہ تم سارے کے سارے عزت سے آرام سے لے لو، مجھے چھوڑو محمد کے پاس چلا جاؤ۔ تو گویا کہ کأنہ قد شرع اشترى نفسہ بالمال، اپنے مال دے کر کے خود اپنے آپ کو خریدا، اور سمجھ میں آگے نہیں آگیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، میں میرا مال آپ کے لیے جائز قرار دیتا ہوں، جاؤ وہ مال لے لو، باقی پکڑنے پہ آ جاؤ گے تم مجھے پکڑ نہیں سکتے، میں تیر انداز ہوں اور بھاگنے میں بھی ماہر ہوں۔ یا ایھا الذین، اب یہ اللہ کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اب اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا اسلام میں، اور وہ بھی مکمل اسلام کی پاسداری کرے آدمی، اللہ کی رضا مندی اس وقت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ایمان والے داخل ہو جائے، فی السلم، اسلام کے اندر کافۃ، حال کونکم کافۃ جمیعا مجتمعین، سارے کے سارے یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کر دو، اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین فإن زللتم، اور اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ پھسل جاؤ، اگر آپ پھسل جاؤ یعنی اسلام سے اللہ آپ کا بھلا کرے کسی طریقہ پر شیطان آپ کو متفرق کر دے، من بعد ما جاءتکم البینات، جب کہ آپ کے پاس روشن دلیلیں آ گئی اور آپ اسلام سے پھیر گئے، فاعلموا، پھر یقین کر لو، ان اللہ عزیز قادر، اللہ تعالیٰ عزیز اور طاقتور ہے، لمن یخالف، جو اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن حکیم، اگر اس کو پکڑتا نہیں ہے تو اس کی حکمت ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، لیکن مخالف ضرور پکڑ میں آئے گا۔ حل ینظرون استفہام انکار ہے، لا ینتظرون کے معنی میں، نظر یہاں پر انتظار کے معنی میں نے آپ کو بتایا، نظر ینظروں کا معنی غور فکر کے، نظر ینظروں کا معنی دیکھنا، نظر ینظروں کا معنی انتظار، اور نظر ینظروں کا معنی حیرت، آپ کو بتایا، یہ سارے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ لا ینتظرون، یہ انکار کرنے والے لوگ، اللہ کے دشمن، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کے الا ان یاتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، بادلوں کے سائبان میں اللہ آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائے، وقضی الامر، یہ قضیہ مستقبل کے معنی میں، یقضی الامر، ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے، بس اسی کو دیکھتے اور کیا۔ اور یاد رکھ لو تمہاری ہلاکت الی اللہ ترجع الامور، اللہ کے پاس سارے امور جائیں گے، تمہاری ہلاکت امر من الامور، وکل امر یرجع الی اللہ، فامر ہلاککم یرجع الی اللہ۔ اڑے کچھ بولا پڑا؟ حدیث میں آتا ہے، جیسے 19ویں پارے میں بھی آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آخر میں بندے جب اس کے انتظار کریں گے میدان محشر پر ایمان والے، اللہ تعالیٰ سائبان کی شکل میں، سائبانوں میں اور بادلوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کے پاس تشریف لائیں گے۔ کما یلیق بشان ہی، کس طریقے پر اس کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ مفوضہ ہمارے متقدمین کا مذہب یہی ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نزول ہے، لیکن لا کا نزولنا ہمارے نزول کی طرح نہیں ہے۔ آپ کے لیے استوا بھی ہے، لا کا استوا ہے، ہمارے استوا کی بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے لہو ید لا کا یدینا ولہو سمع لا کا اسماعنا ولہو بصر لا کا ابصارنا۔ اسی طرح ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ائمہ اربعہ کا مذہب ہے بالکل۔ اللہ عنہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ بھی، اس میں تعویل معویل کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو تعویل ہوگی تو پھر میں تعویل میں بہت بڑا ماہر آدمی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لا ینتظرون شیئا، کسی چیز کے یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، انکاری لوگ، الا یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے عذاب والے آ جائے، ویقضی الامر، اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے۔ یقضی قضی، یقضی کے معنی میں وإلی اللہ ترجع الامور۔ اب قاعدہ سمجھو کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے، تو تمہاری ہلاکت کا امر بھی امر من الامور، وکل امر یرجع الی اللہ، فامر ہلاککم یرجع الی اللہ، یا ہلاککم یرجع الی اللہ، تمہاری ہلاکت بھی اللہ کے پاس ہے، سمجھے؟ اور تمہاری ہلاکت شیء من الاشیاء، وکل شیء محاط فاللہ محیط، فہلاککم محاط واللہ محیط بکم۔ جی وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔